گود میں لے کر کے خطبہ دے رہے ہیں، یا اللہ یہ رسول اعظم کی ناز برداری کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ میں حسین سے ہوں، آج میں حسین کو گرنے نہیں دیتا، کربلا میں حسین میرے دین کو گرنے نہیں دیتا۔ یہ اس لیے تربیت ہو رہی تھی تاکہ کربلا کے اندر امام حسین نبی کے دین کو گرنے نہ دے۔ یہ بھی آپ سوچیں، دین پیے ہوئے بھی تھے اور دین پلائے ہوئے بھی تھے، جانتے تھے کہ دین کتنی اہم چیز ہے۔ واللہ اگر اس وقت امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو ہم لوگ نام کے تو مسلمان ہیں، اور اگر حقیقی اسلام ہماری زندگی میں تلاش کیا جائے تو دور تک ہماری زندگی سے اسلام کی خوبصورتی اور بیوٹی نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو سمجھاؤں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ سوچو، جہاں 2 روپے کا فائدہ ہوتا ہے ہاتھوں سے دین پھسلتا نظر آتا ہے، جھوٹ زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہمیں دھمکیاں دے کر شیطان سلا رہا ہوتا ہے، ہم نماز چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ کچھ خواہش اپنی ہوتی ہے، وہ خواہش جائز بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس خواہش کو قربان کرنا ہو نبی کی خواہش پر تو ہم اپنی خواہش کو پرائیورٹی دیتے ہیں، نبی کی خواہش پر اپنی خواہش کو قربان کرنے کے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن آپ امام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اللہ اکبر۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر میں عرض کروں، اگر ہم بلینر ہیں، سوسائٹی میں ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، تو پھر ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ غریب سے فرینڈشپ اور غریب سے ریلیشن رکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضور کو غریبوں سے محبت تھی۔ کل ہی میں ایک حدیث مبارکہ پڑھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب زمین شق ہوگی سب سے پہلے میں نکلوں گا اور اپنے ساتھ میری امت کے فقراء اور مساکین کو لے کر میں جنت کی طرف بڑھوں گا۔ سوچیں، مالدار ہونا برا نہیں ہے، لیکن مالدار بن کر کے غریب کو حقیر سمجھنا یہ برا ہے۔ اب سمجھے امام حسین کی زندگی سے، مدینے کی گلی میں امام حسین سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ راستے کے کنارے پر انڈیا پاکستان وغیرہ کے اندر فٹ پاتھ پہ کچھ لوگ کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، غریب لوگ، اور جو کچھ ان کو میسر ہوتا ہے وہ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے ہی مدینہ منورہ میں راستے کے کنارے پر کچھ غریب لوگ بیٹھ کر کے کھا رہے تھے۔ امام حسین سواری پر ان کے پاس سے جیسے ہی گزرے، غریبوں نے دیکھا تو عرض کیا، حضور تشریف لائیں، حضور تشریف لائیں۔ امام حسین نے سواری روکی، سواری سے اترے۔ کون امام حسین؟ نوجوانان جنت کے سردار، سبحان اللہ، وہ امام حسین سواری سے اترے اور اتر کر ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا۔ پھر اس کے بعد سواری پر بیٹھنے سے پہلے ان غریبوں سے کہا، تمہاری دعوت میں نے قبول کر لی نا، اب میری دعوت بھی تم قبول کرو، تم جب آؤ نا تو میرے گھر پہ ضرور آنا تاکہ میں تمہیں تمہاری دعوت کر سکوں اور تمہیں کھانا کھلا سکوں۔ اور پھر رونے لگی امام حسین، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں، یہ میرے شکر کے آنسو ہیں۔ کہا حضور کس بات پر شکر؟ کہ جب ان غریبوں نے مجھے کہا آئیے ہمارے ساتھ کھانے کے لیے، اور میں فوراً اتر کر ان کے ساتھ کھانا کھا لیا، اب شکر کے آنسو اس لیے ہیں کہ اللہ نے مجھے تکبر کرنے والوں میں نہیں رکھا، اور اللہ عز و جل تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا۔ میں نیچے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، گویا میں نے خود کو کچھ نہیں سمجھا،
اور اللہ کے ان غریب بندوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی وجہ سے ان کا دل خوش ہو گیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی کتاب پر عمل کی مجھے توفیق عطا فرمائی.